جناب زینب کہا بھیا ایک بات ہے، کہا کیا مجھے امتحان میں نہ ڈال، کہا بچہ بلک رہا ہے، ان کے بھی بچے ہوں گے، انہیں کہو کہ چند قطرے علی اصغر کے گلے میں ڈال دیں۔ آپ نے بیٹے کو اٹھایا، حال مختصر پڑھ رہا ہوں، سفید کپڑے میں لپیٹ کر جب آپ پہنچے، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے بس حسین ڈر گیا، قرآن لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ ناطق قرآن ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، یہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گا، 6 ماہ کا ہے۔ اب یہ آخری دولت تھی حسین کے پاس، سب کچھ دے دیا، تو چند قطرے اس کے منہ میں ڈال دیں۔ یزید ابن زیاد کہنے لگا یہ بچہ بھی جانے نہ پائے۔ ارمل یزیدی نے جو تیر امام علی اصغر کی طرف پھینکا، وہ وزن میں حضرت امام علی اصغر سے زیادہ تھا، اس کے 3 منہ بنے ہوئے تھے، وہ تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی طرف آ رہا تھا۔ تو عاشق کہتا ہے تیر چھٹا بے پیر دے ہتھوں ول گل معصوم دے جمبا، 3 واری چھوٹے دے منہ چوں نکلیا وانی اما وانی اما، تے خیمے وچوں آواز آئی مینڈا جیون کوڑ نکما، تو تے کربل وچ وچھڑیوں بچڑا مینڈی کمر نوائی چاغم۔ امام پاک بچے کی لاش کو اٹھا کر پہنچے تو جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے جدوں اپنے برا دی لاش نوں ویکھیا، تک کے لاش ویرن دی یارو تے تڑپ گئی ہمشیرہ، ایک تے گل آخری کر جا اے پین لٹی دیا ویرا، پردیسی شل کوئی نہ ہووے وچ پردیس اکلا، تے دیساں والیاں نوں مان وطن دا پردیسی دا بیلی اللہ۔ امام پاک نے بچے کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی، یہ کہہ کر ہی پھر گردنیں تسلیم چکائی، پھر چاند سی تصویر وہ مٹی میں چھپائی۔ بیٹے کی لاش کو زمین پر رکھا تو امام پاک فرماتے ہیں کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر۔